یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کچھ مزاج تھوڑا سا بندے کا بدلتا ہے، لیکن غلام ہر جگہ غلام ہی ہے۔ زمین پر بٹھا کر حضور توفیق بخش دیں یا کرسیوں پر بٹھا کر، حضور کے غلاموں کا معیار تو یہ ہے وہ تخت پر بھی بیٹھے ہوں تو حضور کی بات ادب سے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ چلیں میں ساتھ ساتھ اپنی گفتگو بھی کرتا رہوں گا اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم ذکر بھی کرتے رہیں گے۔ حضرت امام مالک کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے کہ امام مالک مدینہ پاک میں ان کا گھر تھا۔ دعا کریں اللہ آپ کو مجھے نصیب کر دے۔ گھر تو مدینے کے گھر ہی ہیں بھائی، جہاں بندہ اپنے گھر سے باہر نکلے تو کبھی گنبد خضرا کو دیکھے، کبھی حضور کی سنہری جالیوں کو دیکھے، کبھی مدینے آنے والے حضور کے غلاموں کی اپنے ہاں دعوت کرے، لوگ اسے فون کر کے کہیں حضور کے در پر ہو، میرا بھی حضور کو سلام عرض کر دینا۔ تو امام مالک کے بارے میں ہے کہ آپ لوگوں کو مسائل بتایا کرتے تھے اور حدیثیں بھی بیان کیا کرتے تھے۔ مسائل بیان کرتے تھے، حدیثیں بھی بیان کیا کرتے تھے، لیکن جب مسئلے کا جواب دینا ہوتا تھا، اس بارے میں بات کرنی ہوتی تھی تو انداز اور ہوتا تھا۔ ایک شخص دروازے پر آیا، دستک دی، خادم نے کہا کون؟ کہا حضور امام مالک ہیں گھر پہ؟ جی ہیں گھر پہ۔ کیا کام ہے؟ کہا ایک مسئلہ پوچھنا ہے، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں، معاملات کے بارے میں مسئلہ پوچھنا ہے۔ خادم اندر گیا، جا کر عرض کی حضور باہر ایک سائل آیا ہے۔ کہا کس کام کے لیے آیا ہے؟ کہا حضور مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہے۔ امام مالک باہر نکلے، اس سے سلام لیا، پوچھا کیا کام ہے؟ عرض کی حضور مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ نے فرمایا جی پوچھئے۔ کہا حضور نماز کے بارے میں پوچھنا تھا کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے۔ امام مالک نے اس کو وہ مسئلہ بتا دینا، بات پوری ہونی، سلام لیا اور آپ اپنے حجرے میں گھر میں واپس تشریف لے آئے۔ توجہ ہے؟ لیکن ایک اور انداز بھی ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی، خادم نے پوچھا کون؟ کہا امام مالک ہیں گھر پہ؟ ہاں ہیں گھر پر۔ کیا کام ہے؟ کہا حضور کی حدیث کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام کی حدیث کی بابت پوچھنے آیا ہوں۔ امام مالک نے جس خادم کو کھڑا کیا، وہ خادم کہتا ہے ٹھہریے میں امام مالک سے بات کرتا ہوں۔ اگر آپ کی توجہ رہے گی تو انشاءاللہ آپ کا لطف بھی بڑھتا رہے گا۔ آنے والے آتے رہیں گے، جانے والے جاتے رہیں گے، کام والے کام کرتے رہیں گے، لیکن جو بات سننے آئے ہیں وہ سنتے رہیں گے۔ اب آنے والے نے کہا کہ حدیث کی بابت پوچھنا ہے۔ خادم نے جا کر کہا حضرت باہر ایک بندہ آیا ہے، کس کام کے سلسلے میں؟ مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا اسے ٹھہراؤ۔ پھر امام مالک غسل کرتے ہیں۔ پہلے اس نے مسئلہ پوچھنا تھا، فقہ کا آ کر بتا دیا کہ نماز اس طرح پڑھو گے، روزہ اس طرح رکھو گے، زکوٰۃ اس طرح دو گے، حج اس طرح، معاملات اس طرح ہوں گے۔ لیکن آنے والے نے کہا حضور کی حدیث کے بارے میں نے بات کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بار درود پاک پڑھیے، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو بات ہماری کہاں تھی؟ مجھے پتہ ہے بہرحال۔ آنے والے نے کہا حدیث پوچھنی ہے، یہ بالکل اس پوائنٹ پر ہیں جہاں پر بات چھوٹی تھی۔ اللہ کرے ہم سب بھی پوائنٹ پر ہوتے۔ امام مالک غسل کے لیے تشریف لے گئے، غسل کیا، نیا لباس پہنا، باہر آئے،
آنے والے سے سلام لی، سلام لے کر کہا کس سلسلہ میں آئے ہیں؟ عرض کی کہ حضور میں حدیث رسول کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں۔ فرمایا وہ تو یہاں نہیں ہو سکتی۔ ہاتھ پکڑتے ہیں اور اسے حضور علیہ السلام کی مسجد النبوی علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم میں لے جاتے ہیں۔ جب وہ مسجد نبوی شریف میں پہنچتے ہیں تو وہاں جا کر اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ عود سلگاؤ کیونکہ حضور کی بات کرنی ہے، سرکار کے فرمان کے بارے میں بات کرنی ہے، عود سلگائی جائے۔ وہاں پر عود جلائی جاتی، پھر امام مالک کے لیے ایک مسند لگائی جاتی، امام مالک اس مسند کے اوپر بیٹھتے، اب کہتے اے آنے والے، جو تو حضور کی حدیث کے بارے میں ہم سے بات کرنا چاہتا ہے بتا حضور کے کس فرمان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے۔ تو بات کر رہا تھا کہ حضور کا غلام اگر مسند پر بھی ہو تو اس کا ادب نہیں چھوٹتا۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جانتے ہو لوگوں میں سب سے بڑھ کر کنجوس کون ہے؟ عرض کی بندہ نواز، وہ جو مال نہیں خرچ کرتا، پیسہ نہیں لگاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا اس سے بھی بڑا ایک کنجوس ہوتا ہے۔ عرض کی بندہ نواز، جو کنجوس ہم جانتے تھے وہ تو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، اگر اس سے بھی بڑھ کر کوئی کنجوس ہے تو آپ بتا دیجئے۔ سرکار نے فرمایا اس سے بڑھ کر وہ کنجوس ہوتا ہے جس کے سامنے ہمارا نام لیا جائے اور ہم پر درود نہ بھیجے۔ یعنی مال کے کنجوس سے بڑا وہ کنجوس ہے کہ جس کے سامنے حضور کی بات ہو پھر اس کے دل میں جو ہے وہ لذت نہ ہے۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا حضور کی بات سن کر جس مومن کے سینے میں ٹھنڈک نہیں پڑتی، فرمایا اس سینے میں دھڑکنے والا دل مومن کا دل نہیں ہو سکتا۔ تو اگر کسی کے سینے میں وہ دل دھڑک رہا ہے جو مومن کا دل ہے، تو پھر میاں صاحب فرماندے سی جو کسے دا عاشق ہوندا گل اسے دی کردا، پھر تو یار کی بات ہو تو بندہ تڑپ جائے، وجد میں آ جائے۔ تو محبت اور ذوق سے حضور پر سلام درود پڑھیں گے، صلی اللہ علیہ یا، یہ ہوئی نا بات، رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ، محبوب دا میں لائے، محبوب دا میں لائے، محفل نو سجائی رکھنا دیان دا ویلا ہے، محفل نو محفل نو سجائی رکھنا دیان دا ویلا ہے، طیبہ والموم مایا، طیبہ والموم مایا۔ اس کے پڑھنے کا سب سے زیادہ مزہ پتہ کب آتا ہے؟ جب بندہ حضور کے گنبد کے سامنے یوں ہاتھ باندھے کھڑا ہو اور سرکار کے گنبد کو دیکھ رہا ہو، پھر گئے طیبہ والموم مایا، ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی تو مایا، ایک سونا ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی تو مایا، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ یہی بول
جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، پر ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی تو۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ تم نے دیکھے ہیں جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ کہنے لگے روح الامین اے شاہدی اے محترم، ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی تو۔ یا پڑھیے صلی اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ مجھے خوشی اس بات پر ہو رہی ہے کہ جہاں کبھی بندے نہ پڑھ رہے ہوں تو ہم انہیں ایک بار کہیں، دو بار کہیں، تین بار کہیں، چار بار کہیں، وہ اپنی ضد میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن میں قربان جاؤں آپ سب پہ، آپ کو ایک ہی بار سمجھایا اور جاری ہو گئے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا۔ جتھے مدنی دا ڈیرا کس نے جانا ہے؟ آئے ہائے نجندڑیے چل چلیے جتھے مدنی دا ڈیرا نجندڑیے چل چلیے جتھے مدنی دا ڈیرا نجندڑیے چل چلیے جتھے مدنی دا ڈیرا جتھے مدنی دا ڈیرا نجندڑیے چل چلیے تھے کوئی نہ تیرا نجندڑیے چل چلیے تھے کوئی نہ تیرا نجندڑیے چل چلیے اسا جانا مدینے نو۔ جس نے جانا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے اسا جانا مدینے نو، ملنا عربی نگینے نو، ہویا شوق ودھیرا نجندڑیے چل چلیے ہویا شوق ودھیرا نجندڑیے چل چلیے۔ اے موت ٹھہر جا میں مدینے تے جا لواں، ستا ہویا نصیب تے اپنا جگہ لواں، سنے آئے ہر غریب دی سن دے او زاریاں، میں بھی تے اپنے غم دی کہانی سنا لواں، ہویا شوق ودھیرا نجندڑیے چل چلیے۔ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی تو
میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا اسا جانا مدینے نو ملنا عربی نگینے نو ہویا شوق ودیرا نی جندڑی چل چلیے ہویا شوق ودیرا نی جندڑی چل چلیے. کیوں چلیے مدینے؟ آخر کیوں جانا ہے مدینے؟ کہ سونا درد ونڈاوے گا، سونا درد ونڈاوے گا، سانو گل نال لاوے گا. سونا درد ونڈاوے گا، سانو گل نال لاوے گا. پاویں سفر لمبے رائے نی جندڑی چل چلیے. پاویں سفر لمبے رائے نی جندڑی چل چلیے. بڑے بڑے پرلطف اشعار ہیں، لیکن ابھی جو شعر پڑھنے لگا ہوں یہ پورے کلام کا میرا پسندیدہ شعر ہے. سبحان اللہ. اتنا پیارا شعر ہے، میں کہتا ہوں اس کو جب جب پڑھتا ہوں اس کی لذت بڑھتی ہے. انداز دیکھیں پہلے کے بزرگوں کے کتنے سادے ہوا کرتے تھے اور باتیں کتنی لطف دار ہوا کرتی تھیں. کیا بات. آج کل تے جناب بس عجیب و غریب نظام چل گیا ہے. وہ ایک پرانا دور تھا. امیر اہل سنت خود فرماتے ہیں کہ ایک وقت ہوتا تھا کہ جب نعت خوانیاں ہوتی تھی تو لوگوں کو حضور کے دیدار ہوا کرتے تھے. سبحان اللہ. وہ کوئی محفل میں اس رکت میں آ جاتا تھا کہ جدو کار جاندہ سی نا تے وہ آنسو نہیں سے خشک ہوندے، وہ سرانے تے سر رکھ کے پھر بھی سرکار نو یاد کردہ کردہ سوندا سی. پھر ستیاں ہویا خواباں دے وچ آ کے تے ستے لیکھ جگا دے تیرا کی جاندہ بوٹا سدا کھل جاوے بوٹا سدا کھل جاوے سانو سونا مل جاوے بوٹا سدا کھل جاوے سانو سونا مل جاوے. ادھر والے ہاتھ اٹھا کے عرض کرن سانو سونا مل جاوے سانو سونا مل جاوے. تیری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے تیرے در سے شاہ بہتر تیرے آستان سے بڑھ کر ہے بلا کوئی ٹھکانہ مدنی مدینے والے میرے آقا وقت رخصت مجھے میٹھا میٹھا شربت تیری دید کا پلانا مدنی مدینے والے بوٹا سدا کھل جاوے سانو سونا مل جاوے. کیڑا سونا جے تو منڈا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے سونا مکھ تو نقاب ہٹاوے جے او جاوے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے جے او پاوے ہتھ پھلاں وچ تے پھلاں دا شان وداوے
बिजली डर दी लिश्क ना पावे, मता बेअदबी हो जावे। आज़म एडा सोना माही सानू किधरे नजर न आवे, बुटाया सदा खिल जावे, सानू सोना मिल जावे के तेरे बाज हनेरा नी जिंदड़ी चल चलिए तेरे बाज हनेरा नी जिंदड़ी चल चलिए तेरे बाज हनेरा नी जिंदड़ी चल चली। कायनात सारी कायनात सारी दुनिया सारी खलकत कायनात चो सोना ये सोना मन मोना एडा सोना नबी कोई दुनिया ते आया नहीं, यार हो जया कोई रब ने बनाया नहीं। आमीना दा चन ते हलीमा दा दुलारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। कायनात जो सोना ए सोना मन मोना। गाले में कलिया नहीं पढ़ना चाहता, मैं कहना हुजूर कोई ऐसा ताड़ा गुलाम जिदा पढ़ना तानू कबूल हो जावे तो हुजूर मेरे निकम्मे दा भी पढ़ना ताड़ी बारगाह च कबूल हो जावे। मैं कहना हुजूर तुसी एडे सोने मनमोने हो, कोई एक बार भी ना बोले कि तुसी किड्डे सोने हो। ताड़े परवरदिगार ने तानू एडा सोना बनाया है, किसे दे कहन दी जरूरत ही नहीं। लेकिन हुजूर ताड़े हुसन दे तज़किरे इस तो करने आ कि सानू दरवेशां दसिया जड़ा हुजूर दे हुसन दियां गल्लां करदा है अल्लाह ओदे हुसन च इजाफा फरमा देंदा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सूफिया फरमाते हैं लोगों सुनो, अगर किसी से कोई प्यार नहीं करता और उसे ये गिला है लोग मुझसे मोहब्बत नहीं करते, मैं तन्हा होता जा रहा हूं, मैं हटता जा रहा हूं लोगों के जहनों से, महब होता जा रहा हूं लोगों के ख्यालात से, तो कहते आओ हम तुम्हें एक वजीफा देते हैं, एक बात बतलाते हैं, उस पर अमल करो, दुनिया वाले तुमसे प्यार करने लग जाएंगे। कहा वो कौन सा वजीफा है, वो कौन सा अमल है? जब बंदा करने लग जाए तो दुनिया वाले उससे प्यार करने लग जाते हैं। कहते सुन तू सरकार की बातें कर, दुनिया वाले तुझसे प्यार करने लग जाएंगे। लिहाजा कोई भी बंदा अगर ये कहता है कि लोग मुझसे मोहब्बत नहीं करते, मैं कहता हूं तू इमामुल अंबिया के जिक्र कर ताकि लोग तुझसे प्यार करें। तू भी कह कायनात चो सोना ए सोना मन मोना बसो दे प्यार दा घेरा नी जिंदड़ी चल चलिए। किसी ते गलबा है माल दा, किसी ते गलबा है औलाद दी मोहब्बत दा, किसी ते गलबा है किसी और मोहब्बत दा, लेकिन मैं क्यों नहीं साड़ी कैफियत ही कोई है बस ओदे प्यार दा घेरा नी जिंदड़ी चल चलिए। इन्ना प्यार हुजूर दे नाल कर लो कि फिर अगों गल ही कोई बाकी ना रवे ते बंदा आखे मेरे वाकिफ ख्यालां दा, मेरे वाकिफ ख्यालां दा, ओ मेरा महरम हालां दा सोना दर्दी ओ मेरा नी जिंदड़ी चल चलिए। सोना दर्दी ओ मेरा
جائیں گے مدینے میں، انشاءاللہ جلدی جلد جائیں گے۔ انشاءاللہ جو چیز چاہیے نا جانے کے لیے، وہ چیز ضرور ہونی چاہیے، جو چیز چاہیے جانے کے لیے وہ چیز ضرور ہونی چاہیے۔ آپ پوچھیں کہ وہ کون سی چیز ہے بھائی جو ہونی چاہیے؟ میں کہتا ہوں حضور کی بارگاہ میں آنسوؤں کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں آنسوؤں کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ جو حضور کا غلام تڑپتا ہے، اپنی عرضیاں لگاتا رہتا ہے، میں عموماً بولتا ہوں، میں کہتا ہوں حضور کی بارگاہ میں عرضی دیے رکھو، عرضی دیے رکھو۔ کس طرح عرضی دیے رکھو؟ کوئی مدینے جا رہا ہے نا، اس کے گلے ملو، گلے مل کر کہو بھائی میری بات سنو، جو تم مدینے جائے نا تو کبھی تجھے وہ یاد آئے نا وہاں پچھلوں کی، تو پھر ہمارے لیے بھی جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنا نا کہ حضور وہ آپ کی محبت میں، آپ کی جدائی میں، حضور ایک دیوانہ تڑپ رہا ہے وہاں وطن میں، حضور اس پر بھی کرم فرما دیجئے۔ جانے والوں کو بار بار بولو۔ اور میں یہ کہتا ہوں بندے کا رونا حضور کی بارگاہ میں دستک ہے۔ اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے تھے جب بندہ روتا ہے تب حضور کی بارگاہ میں عرضیاں لگ رہی ہوتی ہیں بندے کی۔ فرماتے تھے فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، اور کوئی اس طرح کا بھی تو ہو جو واقعی کہے کہ حضور میں نے جانا ہے۔ اے نہیں کہ جناب محفل سے بیٹھا ہے تو گلاں باتاں ہو رہی ہیں تو کہندے چلو جی اسی بھی جانا ہے۔ جانا جس نے جانا ہے وہ خوشیوں کی کیفیتوں میں ہو، وہ غموں کی کیفیتوں میں ہو، تو پھر اس نے جانا ہے۔ میں نے کہا یہ بات ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھی ہے۔ آپ دیکھیں وادی ہمراہ ہے اور پیر میر علی شاہ صاحب ہیں اور ان کے یار بیٹھے ہیں۔ اللہ 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 ہائے ہائے۔ وادی ہمراہ ہے، پیر میر علی شاہ صاحب ہیں، ان کے یار بیٹھے ہیں۔ اب مجھے آپ بتائیں بندے کے یار بیٹھے ہوں، اس کے قریب قریب، دسو سچی سچی یاراں دے چرمٹ چ بندہ خوش ہوندا ہے کہ پریشان ہوندا ہے؟ خوش ہوتا ہے، غمگین تو نہیں ہوتا۔ لیکن میں کہتا ہوں یہ کیسی کیفیت ہے کہ پیر میر علی شاہ صاحب کو کیا چاہیے؟ وادی ہمراہ میں ہیں، حضور کی یاد آئی ہے تو پھر لکھتے ہیں اج سکھ متراس گنیریے، یار ہیں لیکن دل اداس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا جو شوق ہے نا وہ میرے لوں لوں میں آ گیا ہے۔ اب سنیں اج سکھ متراں دی ودیریے، کیوں دلڑی اداس گنیریے، لوں لوں وچ شوق چنگیڑیے، اج نینا لایا کیوں جڑیاں۔ اب جب رو رہے ہیں سرکار نے کہا میر علی تو یاروں میں بیٹھا ہے تو رو رہا ہے؟ کہا حضور آپ کے لیے رو رہا ہوں۔ حضور یار تو ہیں لیکن ان کی پرواہ نہیں، آپ کے لیے رو رہا ہوں۔ تو پھر سرکارہ میں کیا چل ٹھیک ہے ساڑھے لی رونا ہے، آ پھر تیری خواہش پوری کر دینے آ۔ اب جو روئے نا تو پھر اگلا جملہ سنیے، مکھ چند بدر شاشانیے، متھے چمکے لاٹ نورانیے، مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمکے لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھیں مد بریاں۔ سبحان اللہ۔ انداز یہ ہے تو اللہ کرے ہمیں بھی یہ کیفیت مل جائے۔